الرحیم. اب حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ کل ہی تو ایک دعا آپ نے دی تھی اور آج پڑھنے کے لیے ایک اور دعا بھی دے رہے ہیں، تو ہم کتنی دعائیں پڑھیں گے؟ یہ تو روز کے روز دعاؤں کا ملنا ذرا بھاری نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم یہ سوچیں کہ کبھی کبھی سیزن آتا ہے نا شادیوں کا، تو آئے روز راتوں کو دعوتیں ہوتی ہیں. آج دعوت، کل پھر دعوت، اگلے دن پھر دعوت. تو چاہے پورا ہفتہ بھی دعوتیں چلتی رہیں تو اگلے دن، اس سے اگلے دن کوئی کرسی پہ بیٹھ کے ہاتھ دھو کے اور بس آرام سے نہیں بیٹھتا، یار کل تو کھائی تھی دعوت، پرسوں بھی کھائی تھی، اب کتنی کھائیں. بلکہ جستجو ہوتی ہے کہ بھی چلے آج اس سے بھی اچھی غذا ہے، اچھا کھانا ہے، قورمے ہے، بریانیاں ہیں اور کباب پراٹھے ہیں، بنے کیا کیا. کیوں؟ اس میں وہ جسمانی غذا ہے. تو اگر ہم جسمانی غذا روز کے روز ہمیں ملے اور ہم بڑے شوق سے کھا لیں، تو کیا خیال ہے اگر ہمیں روحانی غذا ملے جو امام الانبیاء نے ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ دعائیں سکھائی ہیں. تو جہاں جسمانی غذا میں ہم نہ تھکیں تو روحانی غذا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہماری طلب بڑھنی چاہیے. اس لیے جب بھی انشاءاللہ رمضان کے آخر تک موقع بموقع یہ دعائیں آپ کی طرف اللہ کی طرف سے پہنچتی رہیں، تو بس یہی بات ہمارے ذہن میں ہو کہ بھئی وہ جس طرح جسمانی غذا تو یہ روحانی غذا. انشاءاللہ پھر سے ہمارے اوپر بوجھ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو دعا ہے ابو داؤد شریف کی دعا ہے. امن ہم سب چاہتے ہیں، عافیت ہم سب چاہتے ہیں، اور ایسی عافیت، ایسا امن، ایسی دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک پہلو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہم انی اسألک العفو العافیت فی الدنیا والآخرہ. اب دیکھتے جائیں، اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں. عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ زحمت کی ضد ہے. زحمت، مشکلات، پریشانیاں، مصائب یہ نہ ہو تو اس کو عافیت کہا جاتا ہے. اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ خوشیاں ہوں، راحتیں ہوں، آزمائش، یہ ناگہانی حالات، حوادثات، اختلافات، ناچاکیاں، اے اللہ اس سے میں بس عافیت چاہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو عطا کروں گا، جتنا مانگ سکتے ہو، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو عافیت. پھر اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں. درگزر اپنے دین کے حوالے سے، اپنے دنیا کے حوالے سے، اپنے اہل و عیال کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے. چاروں چیزوں کو ذکر کر دیا. دنیا کو بھی ذکر کیا، آخرت کا بھی تذکرہ کیا، اہل و عیال کا بھی تذکرہ کیا، اور مال کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ میرے ان چاروں چیزوں کی حفاظت فرما. اور پھر انسان بہت جب منظر عام پہ آتا ہے تو اس کی چھوٹی خطا بھی بڑی شمار ہوتی ہے. اس کی خطا چھپتی بھی نہیں ہے. اس کی خطا تو ایک عام بندہ الٹی سیدھی حرکت کر لے اس کو کون دیکھتا ہے، لیکن ایک بڑا آدمی کچھ کر لے تو فوراً اس پر لوگوں کی نظر آ جاتی ہے. تو اگلی جملے میں اس کی بھی دعا سکھا دی، اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دیجئے، میرے عیب ڈھانپ دیجئے. یہ اللہ سے دعا ہے. اور پھر جب منظر عام پہ آتا ہے، اسباب وسائل جمع ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ نظروں میں بھی آ جاتا ہے، نظروں میں بھی آ جاتا ہے. دائیں بائیں سے ہر طرف اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں. تو اگلی دعا سکھائی، اے اللہ مجھے خوف سے امن بھی دے دے، مجھے خوف سے امن بھی دے دے. اور امن بھی کیسا؟ اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے. اور تیری عظمت کے ذریعے سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں. تو 6 ہی تو رخ ہے نا، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے. 6 کے 6 رخوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اب جو روز یہ دعا پڑھے گا وہ بتائیے وہ کیسے حفاظت میں آ جائے گا، کیسے حصار میں آ جائے گا.
وہ ہم رمضان کے بعد نہ پڑھیں، کم از کم رمضان میں تو اہتمام کر لیں۔ چھوٹے سے کارڈ ہیں، جیب میں رکھ لیں۔ ایک کارڈ کل دیا تھا اور ایک کارڈ آج ہے، یہ جیب میں رکھیں۔ آپ کہیں گے اتنے کارڈ کون جیب میں رکھے گا؟ ہم کبھی کبھی ساتھیوں سے ملتے ہیں، یا ذرا فون نمبر چاہیے، تو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً بٹوا کھولتے ہیں اور وہاں سے ایک کارڈ نکال کے دے دیتے ہیں۔ وہ ایک کارڈ نہیں ہوتا، اس میں اتنے کارڈ پڑے ہوتے ہیں، اس میں ان کا فون نمبر، ایڈریس۔ تو اگر وہ والے کارڈ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ امام الانبیاء کے سکھائے ہوئے دعاؤں کے کارڈ اللہ اکبر کیا بھاری ہو جائیں گے۔ پھر رکھنا چاہیے نا انشاءاللہ۔ یہ چند دن تک آپ رکھیں، مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہونے میں دیر ہے، نکال دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھ لی، لوگ جا رہے ہیں، وہاں ذرا ہجوم ہو جاتا ہے، آپ نے کہا چلے جب تک یہ ذرا رش کم ہو، یہ نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، چلیے جب تک سگنل کھلے، نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے مواقع ہیں جو اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ساتھی اس دعا کو اپنے ساتھ دعا کے بعد لیتے جائیں۔ باہر برآمدے میں جو کھڑکیاں ہیں نا، اس میں تاقچوں میں رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے اپنے ساتھ ایک ایک لیتے جائیے۔ گھر والوں کو، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ آپ یقین کیے چند دن پڑھو گے نا، خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں پہ عام ہیں، بس تھوڑے سے اس کو یاد کر لیں گے تو ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔